اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حلف الفضول۔ حلف الفضول یہ لفظ بظاہر ایک مذاق معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں شاید یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ایک فضول قسم کا حلف ہے، لیکن عربی میں یہ مختلف معنوں میں ہے۔ اس طرح کا ایک معاملہ مدینہ منورہ میں ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوا۔ وہاں مسجد ابو ذر غفاری کے قریب ایک دکان پر بروست المذاق کا بورڈ لگا دیکھا تو حیرت ہوئی۔ بعد میں سعودیہ میں مقیم راکم کے بیٹے نے بتایا کہ یہ مذاق دراصل ذوق سے ہے۔ یہی صورتحال حفظ الفضول کے ساتھ ہے، لیکن اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ پہلے یہ بتا دیں کہ اس حلف کے 3 مختلف مراحل تھے۔ سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے صدیوں قبل بنو جرحم کے 3 افراد نے حلف یا معاہدہ کیا، لیکن لوگ اسے بھولے نہیں تھے، اور ایک طویل مدت کے بعد زبیر بن عبد المطلب نے اس کا احیاء کیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کی، جس نے حصول مقصد کی غرض سے بڑا کام کیا۔ یہ مقصد کیا تھا؟ عرب میں دراصل کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا۔ ظالم کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ مظلوم کا قبیلہ طاقتور ہوتا تو وہ ظالم کے قبیلے پر چڑھ دوڑتا، اور فرد واحد کے اقدام کا خمیازہ پورے قبیلے کو بھگتنا پڑتا۔ بصورت دیگر مظلوم رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حلف یا معاہدہ اسی لیے تھا کہ غریب اور مظلوم کی دادرسی کی جائے، اور اسے ظالم کے ظلم سے بچانے کے علاوہ حق بھی دلایا جائے۔ عہد قدیم میں بنو جرحم کے دور میں جو معاہدہ ہوا، اس کے محرک نام فضل کے 3 افراد تھے۔ کیونکہ عربی میں فضل کی جمع فضول ہے، لہذا اسے حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ ان تینوں افراد میں فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ اور فضل فضیل بن حارث شامل تھے۔ ایک طویل مدت کے بعد اس معاہدہ کی تجدید کی ضرورت محسوس کی گئی، کیونکہ زبیدہ یمن کے ایک تاجر سے مکہ کے ایک رئیس عاص بن وائل نے خریدا، مگر اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ تاجر بہت پریشان ہوا۔ اس نے عاص بن وائل کے حلیف قبیلوں مخزوم، عدی بن کعب، جمحہ اور عبد الدار سے فریاد کی، لیکن کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ چنانچہ ایک صبح جب قریش کے لوگ حرم کعبہ میں محفل سجائے بیٹھے تھے، یہ شخص کو ابو قبیس پر چڑھ گیا اور فریاد کی۔ اس نے کہا، میں اپنے وطن سے دور ابھی تک احرام کی حالت میں ہوں، ابھی تک عمرہ بھی نہیں کیا، مجھ پر ظلم کیا گیا، اے مکہ کے رئیسو میری فریاد سنو۔ قریش میں زبیر بن عبد المطلب نے یہ فریاد سن کر اعلان کیا کہ اس فریادی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ 4-5 قریشی قبیلوں کے افراد عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا
کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کے لیے سب متحد ہوں گے اور معاش میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے۔ یہ ایک طرح سے بنو جہم کے دور کے معاہدے کی تجدید تھی، کیونکہ اسے بھی اس نام یعنی حلف الفضول سے پکارا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اگرچہ اس وقت کم تھی، مگر نوجوانی میں بھی مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے۔ 20 برس کی عمر کے باوجود آپ کو بڑوں اور بزرگوں کی اجلاس میں شریک کیا گیا اور آپ اس معاہدے کا حصہ بنے۔ معاہدہ طے پا گیا تو سارے لوگ آس بن وائل کے پاس گئے اور اس سے تاجر کو مال کی قیمت دینے کا مطالبہ کیا۔ اسے یہ مطالبہ تسلیم کرنا ہی پڑا۔ یوں تاجر کی دادرسی ہو گئی۔ صرف اسی تاجر کی نہیں، اس معاہدے کے ذریعے کئی مظلوموں کو انصاف ملا۔ اس حلف میں شرکت پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو کس طرح بروئے کار لائے؟ رومانیہ کے ایک سابق وزیر خارجہ کونتانس جیو نے سیرت النبی پر ایک کتاب لکھی۔ انہوں نے حلف الفضول پر کافی تحقیق کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک گروپ ترتیب دیا گیا جس میں مسلح نوجوان شامل تھے۔ اس گروپ کی ذمہ داری تھی کہ کوئی مظلوم اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری ضیاء النبی میں لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سرگرم حصہ لیا اور قریشی نوجوانوں کا ایک گروپ ترتیب دیا تو اس میں قوت اور جان پیدا ہو گئی۔ یہ نوجوان معاہدے کے تحت ہونے والے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے پر تیار رہتے تھے۔ رومانیہ کے وزیر خارجہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ جنوبی علاقہ سے ایک بدو فریضہ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ آیا۔ اس کے ساتھ اس کی خوبرو بیٹی بھی تھی۔ مکہ کے ایک دولت مند تاجر نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ مسکین باپ کے پاس اپنے قبیلے سے درخواست کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن اس کے قبیلوں میں مردوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ 10 قریشی قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے قریشی نوجوانوں کو بلایا اور کہا کہ اس زیادتی پر ہمیں خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ نوجوان کعبہ کے پاس جمع ہوئے اور سب نے حلف اٹھایا کہ مظلوم کی مدد کریں گے یہاں تک کہ ظالم اس سے اپنا حق واپس لے لے۔ اس حلف کا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مظلوم غنی ہے یا فقیر۔ پھر اپنی قسم پختہ رکھنے کے لیے انہوں نے حجر اسود کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پانی پی لیا۔ حلف کے بعد سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو لے کر ظالم تاجر کے گھر گئے اور مکان کا گھیراؤ کر کے بچی کی عزت و آبرو سے واپسی کا مطالبہ کیا۔ تاجر نے ایک رات کی مہلت طلب کی، مگر نوجوانوں نے اس کی تجویز ٹھکرا دی۔ اس کو مجبور کیا کہ وہ بچی کو فوراً اس کے باپ کے حوالے کرے، لہٰذا بادل نخواستہ اسے بچی کو واپس کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے بھی ایک تاجر کے مال کی قیمت دلوائی۔ ہوا یوں کہ ابو جہل نے ایک پردیسی تاجر سے مال خریدا، مگر قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا قبیلہ چھوٹا تھا۔ قبیلے نے مدد سے معذرت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ بنفس نفیس ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ تاجر کے مال کی قیمت ادا کرے۔ ابو جہل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ اندر گیا اور رقم لا کر تاجر کے حوالے کر دی۔ یہ تھا حلف الفضول اور یہ تھا اس کا مقصد۔ اس سے عرب معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے اور غریب عوام کو سہارا مل گیا۔ انہیں حوصلہ ہو گیا کہ کسی زیادتی کی صورت میں نہ صرف یہ نوجوان
بلکہ حلف میں شریک بڑے بھی ان کی داد رسی کریں گے۔ لوگوں کے چھینے گئے حقوق دلانے کے سلسلے میں یہ ایک انقلابی اقدام تھا۔ اس وقت کے عرب معاشرے میں اس اقدام کی ہمت کوئی جرت مند ہی کر سکتا تھا۔ یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی کافی عرصہ تک جاری رہا، اور اس کی ایک مثال بھی موجود ہے۔ ابن ہشام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ حسین بن علی بن ابی طالب اور ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے درمیان کسی جائیداد کے متعلق جھگڑا تھا جو ذی المروہ وادی قرا کی ایک بستی میں تھی۔ ولید نے اپنے اقتدار کے باعث حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ تجھے میرے حق میں انصاف کرنا ہوگا، ورنہ میں اپنی تلوار لوں گا اور مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہو کر حلف الفضول کی روح سے امداد طلب کروں گا۔ لہذا ولید بن عتبہ کو حسین کے حق میں انصاف کرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ اس معاملے پر راضی ہو گئے۔ حلف الفضول کی تنسیخ۔ ابن اسحاق نے کہا، ابن زبیر کے قتل کے وقت جب لوگ عبد الملک کے پاس جمع ہوئے تو محمد بن جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بھی، جو قریش میں سب سے زیادہ عالم تھے، آئے، اور جب عبد الملک کے پاس گئے تو اس نے کہا، اے ابو سعید، کیا ہم اور تم یعنی بنی عبد الشمس بن عبد مناف اور بن نوفل بن عبد مناف حلف الفضول میں نہ تھے؟ انہوں نے کہا، اس حقیقت کا آپ کو بخوبی علم ہے۔ عبد الملک نے کہا، اے ابو سعید، تمہیں چاہیے کہ اس میں جو سچ ہے وہ مجھے بتا دو۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ خدا کی قسم، ہم اور آپ دونوں کے دونوں اس عہد سے خارج ہو چکے۔ عبد الملک نے کہا، آپ کی بات درست ہے۔